بالغ مرد اور عورت پر مسلمان پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے. عاقل بالغ یعنی کہ جو عقل رکھتا ہے اور بالغ ہے, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے, اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. مجنون آدمی جو ہے اس کے اوپر, پاگل کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. اور عورت جب حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہے, یعنی کہ ماہواری کا خون اس کو جب آتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون جب تک آتا رہتا ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز کو معاف کیا ہے. اس کے علاوہ چاہے کوئی مریض ہے, چاہے جو کس حالت میں بھی ہے, اس نے نماز پڑھنی ہے. اگر وہ مریض ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے, اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے, لیکن اس نے پڑھنا ہے. چاہے وہ اشارے سے پڑھے, اگر وہ غسل کی حالت ہے تو غسل کرنا ضروری ہے, نہیں تو اس نماز کے لیے جو وضو ہے وہ شرط ہے. اگر وضو نہیں کر سکتا, بیمار ہے, اس کی بیماری میں پانی استعمال کرے گا تو بڑھ جائے گی, تو وہ تیمم کرے. لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے اس کے اوپر, چاہے وہ مسافر ہے, جو بھی ہے, لیکن اس نے نماز ضرور پڑھنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نماز کی پابندی کرنے والے بنیں. جس طرح کہا گیا کہ نماز کو قائم کریں, اور نماز کو قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم 1 پڑھ لیں اور 4 نہ پڑھیں, یا 4 پڑھیں تو 1 نہ پڑھیں. نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں اور اس کو وقت کے مطابق ادا کریں, اور باجماعت ادا کریں, اور خالص اسی اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ 5 چیزیں ہوں گی تو پھر یہ نماز قائم کرنا ہے. نہیں تو ایسے ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز ہم کیا پڑھ رہے ہیں. نماز کے اندر انسان میں بھول جاتا ہے کہ میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کتنی نہیں پڑھی. تو یہ سارا کیا ہے کہ یہ ہماری یہ کوتاہی ہے اس کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم خوش سے نماز ادا کریں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں. اور جو آپ اسلام نہیں پڑھتے وہ کہیں کہ اللہ کے بندو, یہ سب سے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. اور پھر جہنمی کہیں گے کہ ہم, وہ جو سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے جنت میں جانے والا, تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ جو مسلمان تھا اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ماں سارا کم کو فیس کر, تمہیں یہ جہنم میں کون سی چیز لے کر گئی, تم تو جنت میں تمہارے ساتھ کلمہ ہی پڑھتے تھے, سارا کچھ تھا. تو وہ کیا کہے گا, لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو وہ جہنم میں جائے گا. کتنا دکھ افسوس کی بات ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں اور پھر نمازوں سے اپنے آپ کو کوتاہی کریں. یہ بہت ہی ہمارے لیے بہت خسارے کی بات ہے. اور نماز کہاں کہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, وہ جگہ کون سی ہیں کہ جہاں پر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے, منع ہے, یعنی کہ وہاں نماز پڑھنا حرام ہے. وہ 3 جگہ ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حمام, اور جہاں پر یہ باتھ روم جو ہے ان کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, جہاں پر پڑھنا حرام ہے. اس سے قبرستان کے اندر جہاں پر قبریں ہوتی ہیں ادھر بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اس طرح تیسری ہے کہ اونٹوں کے باڑے کے اندر جہاں پہ اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام, کہ قبرستان اور حمام کے اندر جو ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, باقی جو پوری زمین ہے, روئے زمین ہے, وہ پاک ہے, مسجد ہے, وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر ہے, مسعود خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے, صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اوطان الابل, بکریوں کے باڑے کے اندر تم نماز پڑھ لو لیکن جو اونٹوں کے باڑے ہیں اس کے اندر نماز نہ پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے سے بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے نماز کی کچھ جو ہے نا وہ شرائط ہیں کہ ان شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ جب وہ پوری کریں گے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ہوگی. نماز کی شرط پہلی کون سی ہے؟ پہلی سب سے پہلی یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ عقل ہو, بندہ مجنون پاگل نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ تمیز سمجھدار ہو, یعنی کہ بچہ جب 7 سال کا حکم, اللہ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر کے پڑھاؤ, یعنی کہ بچہ اس وقت سمجھدار ہو جاتا ہے, یعنی کہ سمجھدار ہو. اور چوتھی نمبر یہ ہے کہ طہارت بہت ضروری ہے. وضو اس نماز کے لیے شرط ہے, اگر وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے, نماز باطل ہے. اور اسی طریقے سے اگر غسل کی حاجت ہے تو وہ غسل کرے, اگر اس طریقے سے وہ وضو نہیں کر سکتا, غسل نہیں کر سکتا, تیمم کر کے نماز پڑھے. تو یہ طہارت. اس کے بعد 5ویں چیز یہ ہے کہ جسم اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, کہیں گندگی نہ لگی ہو, اور اس طریقے سے اس کا جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا, یہ ضروری ہے, شرط ہے.
اسی کا چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا. اگر نماز کا وقت نہیں ہے، عصر کا وقت نہیں ہے، آپ عصر پڑھنا شروع کر دیں تو یہ نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے. اللہ یہ کہ آپ مسافر ہیں تو مسافر سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کر کے قصر کر کے پڑھا ہے. یعنی کہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائی ہے. اس طریقے سے مغرب اور عشاء کو ملایا ہے. اس وقت آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن عام حالت کے اندر اس کا نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. اس وقت کے اندر وہ داخل ہو جائے پھر نماز پڑھے. اس طریقے سے 70 کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے. اور عورتوں کے لیے تو پورا جسم اس کا 70 ہے، اور سوائے چہرے کے وہ اس وقت نہیں ڈھانپے گی، باقی جو ہے نا پاؤں بھی اس کو ڈھانپنے چاہیے نماز پڑھتے ہوئے. اور اس طرح مرد کا 70 جو ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ کم از کم ہے. لیکن خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کا فرمان ہے قرآن حدیث کے اندر کہ تم زینت اختیار کرو جب مسجد کے نماز کے لیے آؤ. تو زینت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے کپڑے پہن کر کے آئیں، یعنی کہ آپ کو کندھے ڈھکے ہوئے ہوں، اوپر جو ہے شلوار قمیض ہو پوری ہو، اور اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آئیں. جہاں حالت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملکوں کے اندر مسجد میں آیا سر ننگا ہے تو وہ گندی سی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، ایک ٹوکرے کے اندر رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، وہ گندی ٹوپی اٹھا کر اس سر پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ جو عام حالت کے اندر آپ وہی گندی ٹوپی پہن کر کے آپ باہر جا سکتے ہیں بازار میں. کتنا شرم آتا ہے بندے کو وہی ٹوپی گندی رکھی ہوئی ہو، کھجور کی وہ جو ویسے ہو جو کاغذ جمی ہوتی ہے وہ سر پہ بنا کے تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم زینت اختیار کرو. اور وہ گندی ٹوپی پڑھ کے جو لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا، وہ گندی ٹوپی پڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ہمارا یہ کمانڈنگ افسر کے سامنے ہمیں جب پیشی ہوتی ہے تو ہم کتنا ایک وردی بھی اپنی ٹائٹ کر کے پہنتے ہیں، اس کو اچھے لباس کے ساتھ کہ کہیں وہ چیک نہ کر لے. اور وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، اس کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو گندی بدے سے بدبو آ رہی ہوتی، بعد پر ڈانگری پہنی ہوگی تو ایسے اسمیل آ رہی ہوگی، اور اس طریقے سے گندی ٹوپی پہن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو خوشبو لگا کر کے آئیں، یہ سنت ہے، اور اچھے کپڑے پہن کر کے، لباس اچھا پہن کر کے آئیں. تو اس چیز سے اعتراف کرنا چاہیے کہ وہاں جو گندی ٹوپی پڑی ہے اس کو نہ پہنیں، اس سر ننگے بہترین آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ نہیں ہے وہاں بنایا ہوا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن وہ گندی ٹوپی آپ پہنیں گے تو وہ آپ کی نماز غلط خیال ہے کہ وہ صحیح نہیں چلی جائے گی. تو اس لیے اس چیز اعتراف کریں. اس طریقے سے 8ویں جو چیز ہے وہ استقبال قبلہ ہے. قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. آپ کہیں جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، آپ کوشش کریں قبلے کو تلاش کریں کدھر ہے. آپ کا جہاں پھر ذہن مطمئن ہو جائے کہ ادھر مغرب ہے، یہاں پر ادھر اس طرف قبلہ ہے، اس کو نیت کر کے آپ پڑھ لیں. اس طریقے سے نامی چیز یہ ہے کہ نیت کرنا. نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے. یہ جو زبان سے ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، نماز پڑھ رہا ہوں میں ظہر کی اور 4 رکعت نماز اور یہ امام کے پیچھے، اور یہ جو زبان سے ادا کرنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. آپ دل کے ارادے کا نام ہے. میں آیا ہوں مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے تو یہ آپ کے دل کے ارادہ ہے، بس ٹھیک ہے. یہ دل یہ یعنی آپ کھڑے ہو کر کے جمعہ پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، قبلے کی طرف میرا منہ ہے، اور ایسے ایسے یہ ساری چیز جو زبان سے ادا کرنا ہے یہ ثابت نہیں ہے. نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو حج کے موقع کے اوپر جو ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پر یہ نیت کی ہے اللہم لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک حجن. ادروائز جو باقی جو عام ہم عمل کرتے ہیں اس کے لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اللہ جانتا ہے کہ میں کس لیے یہاں آیا ہوں، تو نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کا وقت جمعے کا پڑھنے کے لیے. تو اس چیز کو آپ یہ زبان سے جو ادا کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ چیزیں ہیں کہ یہ شرائط ہیں، اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا مس نہیں ہونی چاہیے. میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے اس کے اندر اسلام، دوسرا عقل، تیسری تمیز سمجھداری، چوتھی طہارت یعنی کہ وضو، غسل یا تیمم، جسم کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، اور اس طریقے سے نماز کا وقت ہونا، اور 70 کا ڈھانپنا، استقبال قبلہ اور نیت کرنا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ شرائط میں شامل ہے. ان میں سے کوئی بھی شرط رہ جائے گی تو آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نماز کے ارکان کون سے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا رکن کون سا ہے. رکن اس کو کہتے ہیں، رکن بھی کہتے ہیں، فرض بھی ہے کہتے ہیں.
تو ان میں سے اگر ایک بھی رکن آپ کا رہ جائے گا آپ یاد رکھیں آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر نماز کا رکن رہ گیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ یہاں تک کہ آپ وہ رکن کے اندر دوبارہ لوٹ جائیں. اور جو واجبات ہوتے ہیں واجب جو ہے وہ آپ اگر آپ کو بھول گئے ہیں واجب نہیں آپ کو یاد رہا اور پھر آپ 2 سجدے صاف کر لیں گے تو واجب سے آپ کا نماز آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی. سجدہ صاف سے نماز پوری ہو جائے گی. لیکن آپ کا اگر رکن رہ جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ یہ یاد دیکھ لیں. میں آج جو ہے نا صرف ارکان کی بات کروں گا, اگلی دفعہ انشاءاللہ واجبات بتائے جائیں گے. ارکان کون کون سے ہیں یہ آپ سنیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ, جو پہلی تکبیر اولیٰ ہے یہ رکن ہے نماز کا. اگر کسی نے تکبیر نہیں کہی پہلی اور ایسے نماز شروع کر دی ہے تو اس کی نماز نہیں ہے. تکبیر تحریمہ پہلی جو تکبیر اولیٰ ہے وہ. اس کے بعد دوسری قیام مال قدرہ, یعنی کہ قیام کرنا, یعنی کہ جو بندہ صحت مند ہے اس کو کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. قیام مال قدرہ کہا گیا ہے. اگر مریض ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے, اگر لیٹ نہیں بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھے. قیام مال قدرہ قیام کرنا. تیسری چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نماز کا رکن ہے. تو ہمیں چاہیے چاہے ہم اکیلے ہیں, چاہے آپ امام کے پیچھے ہیں, چاہے امام ہیں مقتدی ہیں, کوئی بھی ہے, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, یہ بھی نماز کا رکن ہے. اس کے چوتھا رکن رکوع کرنا. پانچواں رکن یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا, یہ بھی رکن ہے نماز کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ججمنٹ کریں آپ, وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کو غور کریں آپ, یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. آپ اپنا جو نماز کا رکن ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں, پھر آپ اپنی نماز کا خود حساب کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر رکن آپ نہیں ادا کیا, آپ نے کھڑے ہی نہیں ہوئے سیدھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, وہ ویسے کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تو یہ بڑے دکھ کا مقام ہے. یہ اس کو سیدھا کھڑے ہونا یہ بھی رکن ہے. اس طریقے سے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا, یعنی کہ آپ کا یہ ناک اور پیشانی, دونوں ہاتھ, گھٹنے اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ زمین کے ساتھ لگی ہونی چاہیے سجدے کے دوران. یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. اس طریقے سے دوسرا سجدہ کرنا, یعنی کہ 2 سجدے کرنا. اس طریقے سے 8واں جو رکن ہے وہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی رکن ہے میرے بھائی. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سجدے سے اٹھتے نہیں ہیں, دوسرے میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ بڑا دکھ کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے کہ انسان جو ہے وہ آپ رکن اپنا ضائع کر رہے ہیں. تو یہ اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں, آپ سیدھے آرام اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں, ہر چیز آپ کی اپنی جگہ پہ آ جائے. اس طریقے سے جب سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان اس طریقے سے بیٹھیں, اطمینان سے بیٹھیں کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں. تو اسی طریقے سے آخری تشہد یہ بیٹھنا یہ بھی جو ہے رکن ہے نماز کا. آخری تشہد, درمیان والا 4 رکعت کی جو نماز ہے, درمیان والا جو تشہد ہے وہ رکن نہیں ہے, وہ واجب ہے. لیکن آخری جو تشہد ہے وہ بیٹھنا جو ہے یہ نماز کا رکن ہے. اسی طریقے سے آخری تشہد کے اندر یہ تشہد پڑھنا بھی التحیات للہ وصلاۃ جو ہم سارا پڑھتے ہیں یہ بھی نماز کا رکن ہے. اس طریقے سے 11واں رکن یہ ہے کہ درود پڑھنا. آخری جو التحیات کرتے ہیں ہم اس کے اندر وہ درود شریف پڑھنا یہ بھی رکن ہے نماز کا. اگر درود شریف نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی. اس طریقے سے دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی نماز کا رکن ہے. اور اسی طریقے سے 13واں رکن یہ ہے کہ ساری جو نماز ہے آپ نے اطمینان سے ادا کرنا. ہر رکن اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی اس کا رکن ہے, نماز کا رکن ہے. ہر رکن آپ اطمینان سے قیام کیا, اطمینان سے رکوع کیا, اطمینان سے کھڑے ہوئے, اطمینان سے سجدہ کیا, اطمینان سے سجدے کے درمیان بیٹھے, اطمینان سے اسی التحیات بیٹھے, اطمینان سے ٹھا نہیں ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے ان سارے جو ارکان ہیں ان کی ترتیب جس طریقے سے ہے اس ترتیب سے چلنا, آگے پیچھے نہیں کرنا. تو یہ رکن اگر کوئی انسان بھول جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. فرض کرو میں نے ایک سجدہ کیا تو ایک سجدہ کر کے میں کھڑا ہو گیا, مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ نہیں کیا, تو فوراً جب انسان کو یاد آ جائے کہ میں سجدہ نہیں کیا تو آپ نے ایک سجدہ کیا ہے تو فوراً آپ
ان دونوں سجدوں کے درمیان جس طریقے سے بیٹھتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہوئے آپ ویسے بیٹھ جائیں، اور پھر بیٹھ کر کے پھر دوسرا اللہ اکبر کریں اور پھر سجدہ عطا کریں اطمینان سے، تو پھر آپ کھڑے ہوئیں۔ جب سجدہ آپ کا ادا نہیں ہوا، آپ کا رکن رہ گیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ہی یاد آئے کہ میرا فلاں رکن رہ گیا، فوراً آپ اس کی طرف پلٹ جائیں اور وہ رکن ادا کریں، اور اس کے بعد پھر پوری نماز پوری کریں، اور پھر 2 سجدے صاحب آخر میں کر کے تو آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ ارکان تھے، اگر ارکان میں سے کوئی بھی رہ جائے گا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔